فلک کا اعتبار وہ، زمین کے تاجدار وہ، چلے ہیں عرش کی طرف ہواؤں پر سوار وہ۔ فلک کا اعتبار وہ، زمین کے تاجدار وہ، چلے ہیں عرش کی طرف ہواؤں پر سوار وہ۔ انہی سے اپنا ہے برم ہمارا افتخار وہ، خدا کے بعد دوست و بزرگ باوقار وہ۔ انہی سے اپنا ہے برم ہمارا افتخار وہ، خدا کے بعد دوست و بزرگ باوقار وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے، یہ تمام دینوں میں، تمام دھرموں میں، تمام مذاہب میں سب سے بہترین دین، سب سے بہترین مذہب، سب سے اچھا دھرم ہے۔ اور ہم دوسرے مذہب والوں کی طرح کسی رسم و رواج کی پابند بھی نہیں ہیں۔ بہت سارے دوسرے مذاہب آپ اگر دیکھیں گے تو ان میں کچھ رسمیں ملیں گی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ہم جب یوں کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے پابند ہیں، تو دین اسلام کے اندر فجر سے لے کر، یعنی جب آدمی صبح میں اٹھتا ہے وہاں سے لے کر رات کو سونے تک، اور جب دنیا میں آتا ہے وہاں سے لے کر دنیا سے جانے تک، زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی حصہ اور وقت کا کوئی بھی حصہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہوا تو اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسی طریقے سے بڑا ہوگا تو پھر اسلام کی تعلیم کیا ہے، نکاح کے بارے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے، طلاق خدا نخواستہ نکاح والی جو زندگی ہے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کی تعلیم کیا ہے، اسی طریقے سے جب مرنے لگے گا تو اس کی تعلیم کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر موقع پر ہدایات اور رہنمائی آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ تمام باتیں آپ کسی بھی مذہب میں اور نہیں بتا سکتے۔ یہ اس لیے بلا جھجک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہندو لوگ جو ہیں، ہندو مذہب کے ماننے والے کروڑوں میں ہیں، شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک، یعنی ساؤتھ سے ویسٹ، ایسٹ، نارتھ، جتنے بھی ایریے ہیں، تمام لوگ اپنے آپ کو ہندو ضرور کہتے ہیں، مگر ان لوگوں کے یہاں رسم و رواج میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ملے گا آپ کو۔ ان لوگوں کے ہاں عبادات میں بھی آپ کو زمین اور آسمان کا فرق ملے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو رام کی پوجا کرتے ہیں، تو کچھ لوگ وہ ہیں جو رام کا پتلا جلاتے ہیں۔ ہم لوگوں میں پوری دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں، تو کسی بھی مسلک کے اندر فجر میں 2 سے زیادہ رکعت نہیں ہے، 2 سنت اور 2 فرض ہے۔ ساری دنیا کے اندر رمضان کے ہی روزے فرض ہیں، تو کوئی ایک مسلمان کو بھی رمضان کے روزے کے فرض ہونے میں شک نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ نکاح کا تعلق، نکاح کا جو قاعدہ ہے، تو ہمارے یہاں جو محرمات ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ پوری امت کے درمیان میں متفق علیہ، یعنی متفق سے مراد کہ کسی کا کسی میں اختلاف نہیں ہے۔ سب لوگ جن چیزوں کو شریعت نے طے کیا ہے اس کے علاوہ دوسرے کسی راستے سے نہیں چلتے۔ جبکہ غیر مسلموں کے یہ معاملہ ہے کہ شمالی یعنی نارتھ انڈیا جو ہے، یعنی آپ دیکھیں گے دہلی سے اوپر کی طرف جائیں گے، یو پی ہے، بہار ہے، بنگال ہے، وہاں نکاح کا قاعدہ یہ ہے کہ دور دراز تک بھی اگر کوئی رشتہ دار مل جاتا ہوگا تو آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ساؤتھ انڈیا میں ایسا معاملہ ہے، خود مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے کئی ایک مواقع پر لکھا ہے، ساؤتھ انڈیا میں یہ معاملہ ہے کہ سب سے اچھا رشتہ، ماما کا رشتہ اپنی بھانجی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے اور یہ بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے۔ یہ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں زندگی گزارنے کا پورا طریقے کا نام اسلام ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، شادی، بیاہ، موت، میت، تمام چیزوں کے ہر موقع پر اسلام نے بتلایا کہ تم کو اس طریقے سے خوشی منانی اور اس طریقے سے غم منانا ہے۔ ہمارے یہاں باقاعدہ اصول اور ضابطہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ بیوی کے علاوہ کسی کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ ایک بندہ اپنے باپ کا سوگ 3 دن تک منا سکتا ہے۔
بیٹی اپنی ماں کا سوگ 3 دن تک منا سکتی ہے، صرف بیوی یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یعنی میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ پوری زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، پوری زندگی۔ نماز تک محدود نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی بس آپ کافی مسلمان، یا آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے تو آپ مسلمان، اتنا نہیں، یہ تو اسلام کا عبادت کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ دی یہ عبادت کا حصہ ہے، آپ نے حج کیا عبادت کا حصہ ہے، مگر آپ کو اٹھنا بیٹھنا، گھر والوں سے بات چیت کیسے کرنی، کاروبار کیسے کرنا، یہ سب چیزیں اسلام کا حصہ ہے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں فقہ یعنی مسئلے مسائل کی ایک بڑی کتاب ہے جس کے 4 والیومز ہیں، ہدایہ۔ آپ دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کے اوپر بحث جو کی ہے، یعنی اس کے اوپر جو ڈسکس ہوئی ہے وہ صرف ایک والیومز کے اندر۔ باقی آپ کو دوسرے تمام چیزیں کہ آپ کو کاروبار کیسے کرنا ہے، گھر بنانا ہے تو اس کی پڑوس والے کی دیوار اور آپ کی دیوار میں کیا فرق رہنا چاہیے، آپ کو اگر گٹر لائن نکالنی ہے تو گٹر لائن سے متعلق وہ مسائل کے اندر 3 جلدیں ہیں، یعنی 3 والیومز ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پوری زندگی گزارنے کے طریقے کا نام اسلام ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میں کوئی دھواں دار تقریر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں آپ کو بات چیت اسی انداز سے بولوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ یوں سوچو کہ بہت جوش کے ساتھ بہت جو ہے وہ زمین آسمان کے قلابے ملا دے گا، ایسا نہیں ہوگا، بس اسی طریقے سے ہماری بات رہے گی۔ اگر آپ سنیں گے میری بات، ہو سکتا ہے فائدہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر ڈال دے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں غم منانے کے لیے باقاعدہ طے کیا ہوا ہے کہ ایک بندہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتا، ایک عورت کے علاوہ جس کا شوہر مر گیا اس کے علاوہ کوئی سوگ نہیں منا سکتا 3 دن سے زیادہ۔ ایسی خوشی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے وہ دوسرے دنوں میں کچھ خوشیاں مناتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ مسائل رہتے ہیں اس طریقے کے کہ علاقے کے اعتبار سے کچھ لوگ جو ہے وہ باہر نکل کر میلہ لگاتے ہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ میلے ٹھیلے لگتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ ہمارے یہاں جو خوشی کے دن ہیں شریعت کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، اگر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس مسلمان بندے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دن متعین کیے ہیں وہ صرف 2 ہی دن ہیں، تیسرا دن نہیں ہے، تیسرا دن نہیں ہے۔ اگر وہ تیسرے کسی دن خوشی منائے گا تو وہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا۔ اس لیے اللہ کو ناراض کر کے ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب یہ بھی دیکھیے آپ کہ وہاں جو خوشی منانے کی جو 2 دن متعین کیے ہیں، ان 2 دنوں میں بھی آدمی کو آزادہ نہیں چھوڑا کہ آدمی بلا جھجک ناچے گائے اور جتنی بھی مستی کرنی ہے وہ کر لے، نہیں، ایسا نہیں کیا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عید الفطر سے پہلے باقاعدہ 29 یا 30 دن میں ہم نے روزے رکھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر کا موقع رکھا۔ اسی طریقے سے اگر عید الاضحیٰ دیکھیں گے آپ تو اس میں بھی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا مسلمانوں کا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا ہوا ہے اور وہ اپنا حج مکمل کرنے والا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اور یہاں جو لوگ اپنے مقام پر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے محبوب جانور کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ یہ ہے ہمارے یہاں عید اور خوشی منانے کا طریقہ، کانسیپٹ اور تصور۔ اب آتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف۔ موضوع یہ ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم لوگوں نے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی وجہ سے اور برس سے ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو مسلمان ہوا ہے بزرگوں کی عنایات ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ شیخ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے سے سفر کرتے تھے اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے تھے، تو لاکھوں لوگ، بلکہ بعضوں نے لکھا 70 لاکھ لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو ہمارے باپ دادا، ہمارے پرکھ، ہمارے جتنے بھی بڑے تھے 2 صدی پہلے، 4 صدی پہلے، 6 صدی پہلے جب بھی مسلمان ہوئے ہوں گے،
ان کے اسلام قبول کرنے کی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بنی ہوگی، کسی بزرگ کو دیکھا ہوگا، ان کی باتیں اچھی سمجھ میں آئی ہوں گی اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ اب جب آدمی کسی کے ساتھ رہنے لگتا ہے تو رہتے رہتے وہ وقت آتا ہے کہ اس کی عادت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو وہ اپنا اثر ڈالتا ہے اس کے اندر، اور کبھی کبھی اثر قبول کر لیتا ہے۔ ہم نے غیر مسلموں کے اثر قبول کر لیے اور ان کی وجہ سے ہم نے بھی ان کے تہواروں کو منانا شروع کر دیا۔ 14 جنوری جو ہے سورج کے اعتبار سے ایک کرے سے دوسرے کرے میں داخل ہونے کا موقع ہے۔ جو لوگ فلکیہ سے متعلق کچھ معلومات رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سورج بھی اپنے اپنے اعتبار سے سفر کرتا رہتا ہے۔ تو 14 جنوری کو ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، اور ہندوؤں کے مذہب کے اعتبار سے سورج علم کا دیوتا ہے۔ سورج علم کا دیوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں غیر مسلم لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ لکشمی جو ہے وہ پیسے کی مورتی ہے، یعنی وہ دھن دولت دے گی، اور اسی لیے وہ لکشمی کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ اور وہ مشہور کہاوت بھی ہے کہ جب وہ لکشمی چالنا کرنے گئی تو یہ کپال دھونے گیا۔ مطلب یہ کہ جب اس کو موقع آ جاتا ہے، کوئی اچھا کوئی چانس حاصل کرنے کا موقع ہو اور کوئی کاروبار اچھا کرنے کا موقع ہو تو یہ دوسرے دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ تو لکشمی کو وہ دھن دولت کی دیوی مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک اور خالق ہے۔ بیمار بھی اللہ ہی کرتا ہے اور اچھا بھی اللہ ہی کرتا ہے، روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور بے روزگاری سے اگر متاثر کرتا ہے تو بھی اللہ کی ذات ہے۔ اچھے حالات کا آنا وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی کے اوپر برے حالات آ گئے وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ذرہ برابر کسی اور کی طرف سے آتا ہی نہیں۔ دنیا کے اندر ایک قوم وہ ہے یعنی مسلمان جو ایک اللہ کو مانتی ہے، ایک قوم وہ ہے جو دو اللہ کو مانتی ہے یعنی پارسی۔ خیر کا خدا الگ مانتے ہیں اور شر کا خدا الگ مانتے ہیں، یعنی بھلائی کا خدا الگ مانتے ہیں اور برائی کا خدا الگ مانتے ہیں۔ اور تیسری جو قوم ہے عیسائی، وہ 3 خدا کو مانتے ہیں، اور چوتھی جو قوم ہے وہ 33 کروڑ خدا کو مانتے ہیں۔ غیر مسلم یعنی ہندو جو ہیں، ہندو جو ہمارے ہندوستان کے وہ 33 کروڑ خدا کو مانتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں ہر وہ چیز جو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو بھی ماتھا ٹیکتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کو بھی ماتھا ٹیکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے وہ اپنی دکان سے نکلتے وقت دکان کی پوجا کر کے نکلتے ہیں، اور جب دکان میں داخل ہوتے ہیں تب بھی پوجا کرتے ہیں۔ سانپ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے شر سے یعنی اس کی تکلیف سے بچے رہیں۔ تو اس لیے ان کے یہاں یہ تصور ہے، غیر مسلموں کے یہاں یہ تصور ہے کہ سورج دیوتا علم کا دیوتا ہے۔ اس لیے گجرات کا پنڈت اس دن سورج کو خوش کرنے کے لیے الگ الگ قسم کی پوجا کرتا ہے، اور یو پی کا پنڈت جو ہے وہ اس دن یو پی کے بہت سارے غیر مسلم ہندو جو ہیں، غیر مسلم تو یعنی کوئی بھی نان مسلم ہو سکتا ہے، عیسائی بھی نان مسلم ہے، پارسی بھی نان مسلم ہے، مگر یہاں میں جو بتا رہا ہوں وہ ہندو، یو پی کا ہندو جو ہے وہ گنگا میں ڈبکی لگائے گا۔ آپ دیکھیں گے آپ 14 جنوری کو تو مستقل ان کے ہاں گنگا کی ڈبکی، گنگا میں غسل کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں آپ چلے جائیں گے وہاں 4 دن مسلسل، یہ جو 14 جنوری کا جو ہے یہ معاملہ 4 دن مسلسل ان کے الگ الگ پوجا پاٹ کے دن متعین ہیں، اور خاص طور سے تلنگانہ میں اور آندھرا پردیش میں بہت زیادہ تفصیل سے اس کے اوپر جو ہے وہ منایا بھی جاتا ہے اور لکھا بولا بھی جاتا ہے۔ یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کا ذہن اس معاملے میں صاف ہو جائے کہ کوئی تفریحی عمل ہے، یہ کوئی تفریحی عمل نہیں ہے، کوئی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ خالصتاً ہندوانہ عبادت ہے، یہ خالصتاً ہندوانہ عبادت ہے۔ پتنگ بازی خالصتاً ہندوانہ عبادت ہے، اس کا تفریح سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اور چیز ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں نے اس تفریح میں اتنی زیادہ شمولیت، یعنی اتنے زیادہ شامل ہو گئے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بس تفریح ہے۔ تفریح بالکل نہیں ہے، باقاعدہ یہ سب کے سب لوگ جب یہ، اس لیے بہت ساری پتنگیں آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس پتنگ پر 2 آنکھیں بنی ہوتی ہیں، وہ 2 آنکھیں بھی سورج دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس کی نظر کے طور پہ بنائی جاتی ہے، اور پتنگ اڑا کر اس کو خوش کیا جاتا ہے۔ اور ان دنوں میں کچھ لوگ جو ہے یعنی جو پنڈت قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ تعلیمی کام کاج کے لیے آگے لوگوں کو پیسہ بھی دیتے ہیں اور تعلیمی چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں، جیسے نوٹ بک وغیرہ۔ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ یہ ہندوؤں کی ایک عبادت ہے، اور ایک مسلمان کسی بھی چیز میں کسی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت اختیار کر ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو شروع میں خطبے میں نے حدیث پڑھی، من تشبہ بقوم فہو منہم،
کہ جس نے کسی بھی قوم کے ساتھ مشابہت یعنی ایک جیسا پن اختیار کر لیا، وہ اس کا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم کیا ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر خدا نہ خواستہ کسی کافر کے ساتھ ہو؟ کافر کا حشر تو بہت برا ہونے والا ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو کیا ہم زندگی بھر عبادت بھی کریں اور ان کی اپنی زندگی میں ان کی عبادتوں کو لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہو جائے کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب لینے کا موقع آئے تو ان کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہو؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو پھر ان چیزوں سے سخت مضبوطی کے ساتھ، انتہائی مضبوطی کے ساتھ دوری بنانی پڑے گی، انتہائی مضبوطی کے ساتھ۔ اگر آپ اس میں دیکھیں دوسرا پہلو، جیسا کہ مفتی ابو لبابہ صاحب ایک بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی چھوٹی سی کتابیں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، بسنت کیا ہے۔ مختلف انداز میں اس تہوار کو پورے ہندوستان یا یوں سمجھ لیجیے پورے بر صغیر میں، بر صغیر یعنی انڈو پاک بنگلہ دیش کو بر صغیر کہتے ہیں، جو جنوبی ایشیا یعنی ساؤتھ ایشیا کا جو ایریا ہے اس کو بولتے ہیں بر صغیر۔ پورے بر صغیر کے اندر اس کو بہت زیادہ زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ اب اگر لاہور کی تاریخ سے اگر اس کو دیکھیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شیطان نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس کا گستاخانہ عمل ثابت ہو گیا تھا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ اس گستاخی کے بعد حضرت اورنگزیب کا جو بھی قاضی وہاں رہا ہوگا، اس قاضی نے اس کو سزا کے طور پر قتل کروا دیا۔ قتل کروا دینے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب لوگ جلائے نہیں جاتے، بلکہ بعض جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی سمادھی بنا دی جاتی ہے۔ اس کی سمادھی آج بھی موجود ہے، اور اس کے بعد جب سال پورا ہو گیا اور برسی والا جو دن تھا، یعنی اس کا سال پورا ہونے کا جو دن تھا، برسی کے طور پر اس کے عقیدت مندوں نے، عقیدت مند مطلب انویائی، اس کے چاہنے والے لوگ، ان لوگوں نے اس کی برسی کے دن اس کی سمادھی پر کھڑے ہو کر، یعنی جو سمادھی کا ایریا ہے اس پر کھڑے ہو کر انہوں نے پتنگ چڑھائی، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے، ان کی سوچ کے مطابق، ورنہ تو اس کی روح کہاں سے خوش ہو سکتی تھی، وہ تو جہنمی تھا، اسی وجہ سے تو اس کو سزا دی گئی۔ بات سمجھ رہے؟ تو ایک وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے، اس نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، ایسے بندے کی یاد میں پتنگ اڑائی جاتی ہے، اور ہم اس عمل کو اپنے ہاتھ سے کرنا شروع کر دیں تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کریں گے یا ناراض کریں گے؟ بات سمجھ رہے؟ اس لیے صاف لفظوں میں۔ دوسری چیز، بسا اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی کر لینے دو، اتنا ضرور سمجھ لیجئے بچہ وہ چھوٹا ہے، جب تک نابالغ بچہ کوئی عمل کرتا ہے اور وہ نافرمانی کا عمل ہوتا ہے، اگر اس کے والدین نے اس کی تربیت نہیں کی، گناہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، گناہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کے لیے مستقل احکام بتا دیے کہ تم کو یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں یہ بتایا کہ اس کی تربیت اچھی کرنا ضروری ہے، اس کا اچھا نام رکھنا ضروری ہے، اس کا اچھا رشتہ کرنا ضروری ہے؟ کیوں یہ بتایا؟ پوری تفصیل ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اولاد کے متعلق بھی ہم مکمل طور سے احتیاط برتیں۔ اس اولاد کو دوسرے کھلونے نہیں لا کے دے سکتے، دوسری ایسی چیزیں نہیں لا کے دے سکتے جس سے اس کا دھیان ان چیزوں کی طرف نہ جائے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی یہ بات رکھوں گا اور اپنی ماؤں کے سامنے بھی یہ بات رکھوں گا، بہت ساری وہ چیزیں ہیں جس میں بچہ ضد کرتا ہے، بچہ ضد کرے گا، یقیناً ضد کرے گا، مگر ہمارے پاس اس کا متبادل یعنی اس کا وکلپ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا متبادل دے دیں تو پھر وہ ایک غلط چیز سے بچ سکتا ہے۔ بچہ تو مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ انگارہ پکڑنے کی ضد کرے گا تو کیا آپ اس کے ہاتھ میں انگارہ دے دیں گے؟ ایک والد اور ایک والدہ جو سچی محبت کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ کبھی بھی اس کو انگارہ نہیں دے سکتی۔ تو جیسے دنیا میں کوئی اٹھا کر انگارہ نہیں دے سکتا اپنی اولاد کو، اسی طریقے سے کوئی بھی اپنی اولاد کو پتنگ اور دوری لا کر نہیں دے سکتا۔
اگر آج ہم نے خوشی اور غم کے طریقے ان سے الگ نہیں کیے تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نخواستہ سفارش سے اور شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں. اس لیے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ بات لکھی ہے کہ جو سنت موقدہ کو چھوڑ دے، عین ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ جو ہے وہ سفارش کا حقدار نہ رہے. اور جو کھلم کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. اس لیے جب بھی دین کی بات سن رہے ہیں تو یہ دل اور دماغ میں رہنا چاہیے کہ ہم کو اپنے عمل کو بدلنا ہے. کل تک جو غلطی کر رہے تھے آج وہ غلطی نہیں کرنی. اگر ویسے کے ویسے ہی تو کیا فائدہ ہوا؟ اگر ویسے ہی چل رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوا؟ اور ہمارا دین اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے، مشابہت کو اتنا ناپسند کرتا ہے کہ آپ سمجھ لیجئے پگڑی باندھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، مگر ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ پگڑی ہم بھی باندھتے ہیں اور پگڑی یہودی بھی باندھتے ہیں. یہودی پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے، ہم کو ٹوپی پہن کر ان کی مخالفت کرنی ہے. بتاؤ پگڑی میں کیا ہونے والا تھا؟ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس دین کو سب سے الگ تھلگ رکھنا چاہتی ہے. ذرہ برابر تم مسلمان ساری دنیا میں کروڑ آدمیوں کے درمیان میں کھڑے ہو تو تمہاری پہچان الگ ہی ہونی چاہیے کہ وہ بندہ مسلمان ہے. تو آج ہم لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں اور اتنے دین سے دور ہو گئے کہ ہزاروں مسلمان کھڑے ہوتے پہچانے بھی نہیں جاتے کہ مسلمان ہے. ہزاروں مسلمان کھڑے ہوتے پہچانے نہیں جاتے. ایک غلط مذہب والا جس کو ہم سکھ کہتے ہیں، اگر 1000 آدمی میں کھڑا ہوگا، ایئرپورٹ پر کھڑا ہوگا تو پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سکھ ہے. اگر فوج میں کھڑا ہوگا تو پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سکھ ہے. یا کسی اور بڑی پوسٹ پر ہوگا، پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سکھ ہے. اس نے اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹیٹی کو باقی رکھا ہے. وہ تو بالکل غلط مذہب والا ہے ہمارے اعتبار سے، اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. قرآن نے تو صاف کر دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب لے کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بندہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو نجات کے لیے صرف ایک ہی مذہب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کامیاب کریں گے تو صرف اسلام مذہب والے کو ہی کامیاب کریں گے. تو سکھوں کا مذہب اپنے اعتبار سے اچھا ہو یا نہ ہو دوسری چیز ہے، مگر وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. مگر انہوں نے اپنی پہچان کو کتنا مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے. حکومتیں بدلتی رہتی ہے مگر کسی حکومت نے ان کی داڑھی پر، ان کی پگڑی پر ہاتھ ڈالا؟ ہاتھ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ کیا کسی نے فوج میں داخل ہونے کے بعد ان کی پگڑی اور داڑھی کو ہٹانے کی بات کی؟ جبکہ ہمارے یہاں تو داڑھی کا مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت کے برابر رکھنا واجب ہے، سنت نہیں ہے. غلط بات ہے، بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سنت ہے ہی نہیں. داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کرا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ تو واجب ہے. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ یہ واجب ہے. 14 صدیوں میں ایک ایسا خدا سے ڈرنے والا عالم بتائیے آپ جس نے یہ لکھا ہو کہ داڑھی چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک مشت سے کم کرنے کی اجازت ہے. پوری 14 صدی میں آپ کو نہیں ملے گا، پوری 14 صدیوں میں نہیں ملے گا. اور ایک پوری مٹھی کے برابر. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دم صاف لفظوں میں پوری 14 صدیوں میں، یعنی ہم 1450 سال ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے یعنی رحلت کی ہوئی. پوری 14 صدی کے اندر ایک عالم ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے. سنت تعارف میں کہا جاتا ہے. سنت تو آپ قربانی کو بھی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کریں تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلے گا، ایسا نہیں. واجب ہے نا. قربانی واجب مانتے ہیں نہیں مانتے؟ تو جیسے قربانی کا کرنا واجب ہے صاحب نصاب پر، ایسے ہی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. اگر یہ واجب نہ ہوتا تو اسلامی عدالت کے اندر ایسے بندے کی شہادت کو رد کیوں کر دیا جاتا؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ نے چاند دیکھا اور اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے تو آپ کی گواہی قبول نہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے تو شرعی اعتبار سے آپ کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. یعنی آپ شریعت کے اعتبار سے معتبر یعنی بھروسے کے قابل آدمی نہیں ہے. بتاؤ سنت کے اوپر یہ والی بات ہوتی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ بات لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ جیسے آپ شرٹ پہننے لگے ہیں تو شرٹ میں پہلے داہنی آستین میں آپ اپنا ہاتھ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد بائیں آستین میں ڈالیں گے. سنت ہے، وہ تو سنت ہے. اس درجے کی یہ سنت نہیں ہے. آپ باہر نکلنے لگے، مسجد سے باہر نکلنے لگے تو پہلے آپ بایاں پیر باہر نکالیں گے اور اس کے بعد داہنا پیر باہر نکالیں گے، یعنی پہلے الٹا پیر باہر نکالیں گے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے سیدھا پیر یعنی داہنا پیر اندر داخل کرتے ہیں. یہ سنت ہے. اس درجے کی وہ سنت نہیں ہے، وہ تو واجب ہے. وہ تو واجب ہے. اس لیے سارے علماء نے یہ لکھا فاسق، جس نے داڑھی کٹا دی وہ فاسق ہو گیا، یعنی مشت سے کم کر دی. کٹانی نہیں کہہ رہا ہوں میں، غلط، مشت سے کم کر دی، یعنی ایک مٹھی سے، جیسے یہ یہاں سے ایک مٹھی ہونی چاہیے، سمجھ میں آیا، اور یہاں سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، اور یہاں سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. یہ تینوں طرف ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. اگر اس سے کم کر دے گا آدمی تو وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کسرا یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے سفیر یعنی ایلچی بن کے 2 آدمی آئے، یعنی اس کا بادشاہ کا پیغام لے کر 2 آدمی آئے. وہ بادشاہ بھی مسلمان نہیں تھا اور اس کے جو آدمی تھے وہ بھی مسلمان نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے وہ، ان کی چھوٹی چھوٹی داڑیاں تھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی. اور یہی بات مفتی ابو یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراط مستقیم میں لکھی ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہی بات مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. یہ بات منڈے نہیں تھے، چکنے نہیں تھے وہ لوگ، ان کی چھوٹی چھوٹی داڑیاں تھیں. تو وہ جیسے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، فوراً حضرت نے چہرہ موڑ لیا اور بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اور لمبی بات ہے کہ وہ حضرت نے کہا کہ تم کیوں داڑھی موڑتے ہو، یہ سب بات، مگر بہت سخت ناراضگی. یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان نہیں ہے، ابھی مسلمان ہے ہی نہیں وہ لوگ. اور بادشاہ کا ایلچی ہے، وہ ایمبیسڈر ہے. وہ بات سمجھ لو، یعنی بادشاہ کی طرف سے جو آدمی آتا ہے اس کا تو اکرام. مگر حضرت کو اتنی ناگوار، اتنی ناپسندیدگی ہوئی کہ بادشاہ کی طرف سے آیا ہوا تھا، اس کے باوجود حضرت نے اس کی طرف سے چہرہ ہی موڑ لیا. اور یہ بات انہوں نے صاف لکھی کہ وہ چکنا نہیں تھا، چکنا نہیں تھا، وہ اس کی داڑھی تھی پر مشت کے برابر نہیں تھی، یعنی پوری ایک مٹھی نہیں تھی. بات سمجھ رہے؟ تو ہمارے یہاں تو اتنی زیادہ ان چیزوں پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے. اب لوگ بہت سی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ یار ظاہر سے کیا لینا دینا. دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے، زندگی ہماری ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ہم کھانا تو اوپر سے کھاتے ہیں، پیٹ میں جاتا ہے، کپڑا بھی اوپر پہنتے ہیں. کوئی بولے میں تو دل میں لباس پہن لوں گا، چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اسی کا نام اسلام. تو ظاہر بھی اسلامی بنانا ضروری ہے اور باطن بھی اسلامی بنانا ضروری ہے. اندر سے بھی خوب روے آدمی، یعنی اللہ کا ڈر اندر سے بھی بہت ہونا چاہیے. مگر اگر اللہ کا ڈر ہے تو صحیح معنی میں مولانا رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بیانات اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ تو صاف لفظوں میں یوں کہہ رہے ہیں، وہ تو صاف لفظوں میں یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جس نے داڑھی ایک مشت سے کم کر دی، اگر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے روتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے؟ کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کی قبولیت کی کیسی زبردست جگہ. ملتزم ایک جگہ ہے، جن لوگوں کو موقع ملے اللہ تعالیٰ بار بار جانے کا موقع عطا فرمائے، کہ حجر اسود اور جو دروازہ ہے کعبۃ اللہ کا، اس کے درمیان میں اتنی جگہ ہے، اس کو بولتے ہیں ملتزم. وہاں خاص دعا قبول ہونے کے جو چند مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع ہے. حضرت نے کہا وہاں اگر آدمی اپنے آپ کو چمٹا کر روئے گا تو بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہی رہے گا اس سے. بات سمجھ رہے؟ اس لیے اس عمل کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں جواب کیا دیں گے؟ اس لیے ہمارا ظاہر بھی اور ہماری خوشیاں بھی اور ہمارے غم بھی مکمل اسلام کے تابع ہونا ضروری ہے، مکمل اسلام کے تابع. اسی لیے یہ جیسے میں نے داڑھی کی بات بتائی، اگر آپ مشابہت کی جہاں بھی آپ حدیثیں سنیں گے وہاں خاص یہ بات کہ یہود اور جو ہے وہ عیسائی حضرات یہ مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھی کم کرتے ہیں. تم مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ، اس کا حکم ہے. اس لیے ہمارے یہاں مونچھیں باریک باریک تراشنا یہ سنت ہے، انتہائی باریک تراشنا. مونڈ دینے کی اجازت ہے، سنت تو نہیں ہے. مونڈ دینے کی اجازت ضرور ہے، سنت نہیں ہے. سنت یہ کہ باریک باریک تراش لی جائے اور داڑھی مکمل ایک مشت رکھنی چاہیے. اب مشت کی تعداد مقدار جو ہے وہ کہاں سے ملی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، بلکہ صحابہ میں یہ مشہور تھا کہ سب سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا یہ اثر ملتا ہے، یعنی ان کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ جب حج سے فارغ ہوتے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی ایک مٹھی سے بڑی ہوئی جو داڑھی ہوتی تھی اس کو آگے سے لے لیتے تھے.
اس لیے عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر تو کیا ہی نہیں ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، سنت نہیں ہے ہی نہیں، سنت واجب ہے۔ اب یہاں اگر مشابہت کا مسئلہ دیکھیں، ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ بھئی اگر آپ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس زمانے میں یہود بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا، حضرت نے فرمایا تم 9 یا 11 کو ساتھ میں ملا لو۔ عبادت کے معاملے میں ہمارا مذہب اتنا سنجیدہ ہے، عبادت کے معاملے میں، تو یہ تو خوشیاں منانے کا موقع ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کے اندر سیریس نہیں ہو جاتے اور ہمارا بھی بچہ غیر مسلم کے ساتھ پتنگ چڑھانے لگے گا تو غیر مسلم تو عبادت کے طور پہ کرتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ وہ لوگ سورج دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ایسا تو میں نے کسی سے بھی نہیں سنا، آپ کے پاس یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری وہ چیزیں ہیں، گربہ بظاہر صرف ناچ ہے مگر وہ ناچ ان کی عبادت کا حصہ ہے، گربہ بظاہر ناچ ہے، ڈانڈیاں کھیلتے ہیں، بولے یہ تو گجرات کی وہ ٹریڈیشن ہے، یہ تو روایت ہے، اس کے حساب سے لوگ چل رہے ہیں، یعنی گجراتیت ہے اس کے اندر، تو بس گجراتیوں کا اپنے گاؤں والوں کا ایک ناچ ہے، اس کے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، ایسے پتنگ چڑھانا یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا، کل یہ سوریہ نمسکار بھی کریں گے، کل یہ سورج کی پوجا بھی کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء تو جو ہے وہ کورٹ کی لڑائی لڑتے ہیں اور ہر اعتبار سے میڈیا سے ٹکر لیتے ہیں، اور ہمارا عام مسلمان ان کا سپورٹ نہیں کرتا عمل کے اعتبار سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے علماء نے صاف طور پہ یہ کہا سوریہ نمسکار کرنا یہ سورج دیوتا کی پوجا ہے، اور ہمارے یہاں تو ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے کی پوجا پاٹ اور عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہمارا بھائی اور ہمارا دوست اور ہماری اولاد جو ہے وہ اسکول میں جا کر سوریہ نمسکار اور اسی قسم کی جو ہے وہ شرکیہ کام کرنے لگیں گے تو پھر ہم لڑائی کہاں لڑیں گے، ہم فائٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کہ وندے ماترم کا مسئلہ، پورے ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمان وندے ماترم کا کیس کچھ میں جیتے ہیں، کچھ میں جیتے ہیں، ہم مسلمان جیت چکے ہیں کیس۔ اس کے باوجود ہمارے اسکول کا مسلمان ماسٹر بھی ہمارا سپورٹ نہیں کرتا، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ تو سرکاری ماسٹر ہے۔ ہمارے اندر اتنی بیداری ہونی چاہیے نا، ہماری اولاد اسکول جا کر کیا کرتی ہے، ہماری اولاد اسکول سے آنے کے بعد چھت پر چڑھ کر کیا کرتی ہے، ہم کو کچھ بھی احساس نہیں ہے، دور دور تک احساس نہیں ہے۔ یہ ہم کیا خود فراموشی کی زندگی نے اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ ہم جس لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا، آئندہ نسلوں کا اسلام اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آئندہ نسلوں کا ایمان اور اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک قوم اپنی شناخت اور اپنی پہچان بھولتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ساتھ میں آپ دیکھیں گے زمین پر 50 ایسی قوم ہیں، 50 جنہوں نے اپنا وجود کھو دیا۔ جین اور ہندوؤں کی اگر آپ 2000 سال پرانی تاریخ پڑھیں، جین اور ہندوؤں کی اتنی زبردست لڑائی ہوتی تھی، اتنی زبردست لڑائی ہوتی تھی، جب جینیوں کی حکومت آتی ہندوؤں کے مندر توڑ دیتے تھے، ہندوؤں کی حکومت آتی جینیوں کی عبادت گاہیں توڑ دیتے تھے۔ آج جین کا اپنا کوئی تشخص ہی نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ خود جین سے پوچھیں گے آپ کو کہے گا میں بھی ہندوؤں میں سے ایک قوم ہوں، جبکہ جین بالکل ایک الگ مذہب کا نام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ غیر مسلموں میں جیسے دلتوں میں اگر وہ لوگ بدھ مذہب اختیار کرتے ہیں، ہندوؤں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی کوئی الگ پہچان نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام مذہب اختیار کرتے ہیں تو فوراً پریشانی ہوگی، کیوں؟ وجہ اس کی کہ اسلام سب سے ہٹ کے مذہب ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان رکھنا چاہتے ہیں، اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بچانا ضروری ہے۔ ورنہ علماء نے تو بہت کچھ لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس کے اندر اربوں خربوں روپیہ مسلمانوں کا ضائع ہوتا ہے۔ 2017-18 کی بھی جب مجھے یہ موضوع سونپا گیا تو میں نے نیٹ پر سرچ کیا تو پتہ چلا کہ وہ زیادہ تر لوگ مسلمان اس کاروبار سے جڑے ہوئے۔ ایک مسلمان کا انٹرویو پڑھا تو اس میں بتایا اس نے 700 کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ 2017-18 کی میں بات بتا رہا ہوں، 700 کروڑ روپے میں ایک یونیورسٹی کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ لبرل طبقہ کہاں چلا گیا جو قربانی کے موقع پر ذرا سی قربانی کے بارے میں یوں کہہ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے لاکھوں روپیہ برباد ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے تو بہت ساری اسکولیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ تو یہ 700 کروڑ روپے میں آپ 50 اسکولیں کھڑی کر سکتے ہیں، 10 کالج کھڑی کر سکتے ہیں، ایک یونیورسٹی کھڑی ہو سکتی ہے، اور ساری کی ساری پڑھائی والی ایک بہت بڑے کیمپس کے ساتھ ایک یونیورسٹی کھڑی ہو سکتی ہے، یہ 700 کروڑ روپے میں۔
50 لوگوں کی یا تو جان جاتی ہے یا ان کے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہڈیاں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ دھابے پہ سے گرا، وہ گرتے اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ پرندوں کا مرنا تو دور کی بات، دوسری چیز جب وہ اوپر چڑھیں گے، چڑھنے کے ساتھ دوسرے گھروں کے اندر بے پردگی نہیں ہوگی، یعنی ایک گناہ، یہ ایک گناہ 10 گناہوں کو شامل ہے۔ خالی ایک ہی گناہ اگر آپ دیکھیں، جیسے آدمی اوپر چڑھے گا، دائیں بائیں کے سارے گھر کھلے ہوتے ہیں، تو کیا وہ لوگ کھڑکیاں بند کر دیں اپنی ضروری کام کاج؟ یا مثال کے طور پر کوئی عورت اوپر چڑھی ہے وہ کپڑے سکھانے کے لیے، یا مرد اوپر چڑھے، بے پردگی نہیں ہوگی؟ یہ بے حیائی نہیں ہے۔ اسلام تو حیا کا بالکل سخت کے ساتھ پابند ہے، بے حیائی کو بالکل نہیں پسند کرتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پورا دن برباد ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اچھے خاصے نمازی لوگ، بلکہ میں نے خود دیکھا رمضان کے اندر، جن دنوں میں رمضان میں یہ اتران کا موسم آتا تھا، روزہ چھوڑ دیتے تھے اور کھچڑا بنا کے کھاتے تھے۔ یہ مسلمان ترقی کی خواب دیکھ رہے ہیں؟ ترقی اختلاف کی وجہ سے نہیں، تقویٰ چھوڑنے کی وجہ سے اور اسلام پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ترقی نہیں مل رہی۔ حالات جو خراب ہو رہے نا ہمارے اوپر، بار بار آپ دیکھو کہ واٹس ایپ پہ ذرا سا جو دین کا ذرا بھی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، وہ کیا کہے گا کہ یہ جو دیوبندی بریلوی اختلافات، دیوبندی بریلوی اختلاف کو سائیڈ پہ رکھ، تو اپنے دین پہ کتنا عمل کر رہا ہے یہ مجھے ذرا بتا، اپنے دین پر کتنا عمل کرتا ہے؟ تو دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ، حدیث شریف ہے، آپ ذکر کے باب میں جب حدیث دیکھیں گے فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے یہ بات لکھی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین حاکم ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں کوئی حد نہیں رکھی ہے، کون سا ایسا شعبہ اور کون سا ایسا حصہ ہے جس کے اندر نافرمانی نہ کرتا ہوں۔ پھر اگر ہم یہ خیال اور یہ خواب دیکھتے ہوں کہ ہم بہت کامیاب ہو جائیں، تو یہ بالکل یعنی یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کے برابر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں ہم تو بہت دین پر عمل کر رہے ہیں، ایک دن کیا کر لیں گے، اور ایک دن اگر ہم نے پتنگ چڑھا لی تو کون سا اسلام سے نکل جائیں گے۔ آپ اگر ذرا سا دور نہیں جانے کی ضرورت، پڑوس کا اسٹیٹ ہے راجستھان، خود ہمارا ایک پڑوسی مقتدی ہے، اس نے بتایا وہ راجستھان میں ان کو عید کب آتی ہے اور بقرعید کب آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ عید اور بقرعید کب آتی ہے۔ مسلمان گھروں کی میں بات بتا رہا ہوں، ان کو صرف ہندوؤں کے تہوار کا پتہ ہے۔ وہ جس لڑکے نے مجھے بتایا اس کا سگے ماما کی بات بتا رہا ہوں میں، وہ لڑکا نماز کا پابند ہے، وہ احمد آباد میں نہیں گومتی پور میں رہ رہا ہے، اور اس کے ماما کے متعلق وہ بتا رہا ہے کہ میرے ماما کے ہاں اور ان کے پورے گاؤں میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت یہ، عید اور بقرعید جیسے تہوار کے متعلق ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کب آئے اور کب چلی گئی۔ رمضان میں روزے اور تو بہت آگے کی بات ہے، میری بات سمجھ رہے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو یہ نہیں بتایا کہ دیکھ بیٹا یہ جو تہوار ہے یہ 5-10 روپے کی پتنگ تیرے دین اور ایمان کو اور میری آخرت کو برباد کر دے گی، اس لیے اگر تجھے کھیلنا ہے 20 کی جگہ 50 روپے کا دوسرا کوئی کھلونا لے کر آ۔ کھیل کے بارے میں اسلام بہت سیریس ہے، کھیل پر ابھارتا بھی ہے، وقت بہت ہو گیا، کھیل پر ابھارتا بھی ہے، اور بعض کھیلوں کے متعلق تو خاص طور سے حدیث شریف میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ترغیب دی ہے۔ مثال کے طور پر نشانے بازی کی، نشانے بازی کے متعلق جو نفسیاتی ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی نشانے باز ہوتا ہے وہ صحیح فیصلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے۔ اس پر ابھارا ہے، سوئمنگ کے اندر ابھارا ہے کہ تیرنا سیکھو، اس پر ابھارا ہے، گھڑ سواری پر ابھارا ہے کہ گھوڑا سواری سیکھو، اس سے فٹنس رہتی ہے۔ باقی پتنگ وتنگ یعنی کھیل کے لیے میں بتلا رہا ہوں کہ کون سا کھیل کھیلنا چاہیے، اور ایسے کھیلوں کی طرف کم از کم ایسا کھیل کھلوائیے اپنی اولاد سے، اور کھلوائے ضرور کھلوائیے جس سے اس کی فٹنس رہے، وہ مضبوط ہو جائے، کل کو وہ سخت سے سخت کام کر سکے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی باتیں تھیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ میں 2 دن سے بیمار تھا، اور مولانا سے میں نے 1 مہینے پہلے وعدہ کیا تھا، تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا اور کچھ باتیں عرض کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہو جو ناگوار ہو، مگر خالصتاً دین کی روشنی میں کہی ہے، اس لیے اس میں معافی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس میں معافی کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہم گنہگار، خطا کار اور سیاہ کار ہیں۔ رات میں، دن میں، جانے اور انجانے میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، بہت سارے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، بہت ساری نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں، بہت سارے آپ کے حکم ہم سے ٹوٹے ہیں۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، اے مولا کریم، یہ وہ زمانہ آ گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آخر وقت میں ایک وقت وہ آئے گا آخر زمانے میں کہ آدمی کو دین پر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے انگارے کو مٹھی میں دبا دینا۔ اے اللہ ہمارے لیے اس تمام پریشانی سے گزرنا آسان فرما، دین پر عمل کرنا آسان فرما، اپنی اولاد کو دین پر جمانا آسان فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم بھی دین سے دور ہیں اور ہم اپنی اولاد کو کیسے دین کے قریب لائیں؟ اے اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو فرما بردار بنا۔ اے مولا کریم، بہت سے گھروں میں میاں بیوی کے درمیان میں نا اتفاقیاں رہتی ہے، بیوی سمجھتی ہے شوہر کا قصور ہے، شوہر سمجھتا ہے بیوی کا قصور ہے، ان دونوں کے درمیان میں خوب مودت اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ خوب ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اے مولا کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جو محبت تھی وہ محبت ہمارے جوڑوں میں عطا فرما۔ اے مولا کریم، اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے مولا کریم، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، اے مولا کریم، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے حالات تنگ ہیں اور سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کی اپنی بے ایمانی اور اے اللہ اپنی نافرمانی ہے۔ اے اللہ ہم سب اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اے مولا کریم، ہم سب کمزور ہیں، اے اللہ آپ طاقتور ہیں۔ اے اللہ آپ کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر تو ہم لوگ عمل نہیں کر پائے، مگر اس کے باوجود اے مولا کریم ہم کو ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے مولا کریم، مسلمانوں کے اللہ خوب عزت اور شوکت عطا فرما، خصوصاً ہندوستان کے اندر عزت اور شوکت عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم کو اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے دین اور ایمان کے ساتھ، اپنے تمام اے اللہ اعمال اور اسلام کی تمام پہچان کے ساتھ ہندوستان میں اللہ زندہ رہنا اور اللہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، جو حکومتیں ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے اللہ ان کو اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط مت فرما اے اللہ جو ظلم کرنے والے ہوں، اے اللہ جو ظالم ہوں ان کو ہم پر مسلط مت فرما۔ اے مولا کریم، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ان تمام چیزوں سے پناہ نصیب فرما۔ ان دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔